اگر آپ مسلسل کسی کے بارے میں سوچتے ہو، کسی کو یاد کرتے ہو، یا کسی کی وجہ سے آپ درد میں زندگی گزار رہے ہو، تو کیا اگلے بندے تک آپ کی سوچ ٹریول کر کے پہنچ جائے گی؟ اگلے بندے کو خبر ہو جائے گی کہ آپ اسے یاد کر رہے ہو؟ تو یہ 1000% پاسبل ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کو لے کر درد میں زندگی گزار رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات اگلے بندے کو بے خبر رہنے دے، اسے پتہ ہی نہ ہو۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ دیکھو، انسان ایک بہت گہری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اتنا ہلکا پھلکا نہیں بنایا ہوا، اس کے اندر بہت گہرائی موجود ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو انسان کو سمجھنا ہوگا۔ ویسے اس دنیا میں نا دو ایسی چیزیں اور بھی موجود ہیں، ایک کو ٹیلی پیتھی بولتے ہیں، ٹیلی پیتھی، اور دوسری کو لا آف اٹریکشن بولتے ہیں۔ ایکسپرٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنی مینٹل پاور کو یوز کر کے کسی دوسرے کو میسج سینڈ کر سکتے ہو، لیکن میری آج کی ویڈیو کا موضوع نہ تو ٹیلی پیتھی ہے اور نہ ہی لا آف اٹریکشن ہے، بلکہ انسان ہے۔ یہ تمام جو سسٹم بنائے گئے ہیں انسان کی خاطر بنائے گئے ہیں، اور خود انسان بہت گہرا ہے۔ اسلام اس سے بات، یہ ٹیلی پیتھی اور لا آف اٹریکشن سے اسلام بات بہت آگے لے جاتا ہے، بہت دور تک لے جاتا ہے۔ یہاں پر تو بات صرف یہ ہم کر رہے ہیں نا کہ انسان کی سوچ پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، خود انسان پہنچ سکتا ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے ایک پہاڑ کو انسان ایک سیکنڈ میں کھینچ کے اپنے پاس لے آ سکتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ جنات موجود ہیں جو آسمان تک کا سفر کر جاتے ہیں، اسلام کہتا ہے۔ فرشتے موجود ہیں جو اربوں میلز کا سفر سیکنڈز میں کر لیتے ہیں، جو نظر نہیں آتے، جو پرواز رکھتے ہیں، اسلام کہتا ہے۔ اسلام باتیں بہت دور تک لے جاتا ہے۔ اب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاورز عطا کی ہوئی ہیں، جنات کو پاورز عطا کی ہوئی ہیں، تو انسان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ انسان کے پاس وہ پاور ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، صرف انسان نے اس کو یوز کرنا ہے۔ انسان کے اندر، اب جو میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ سوچ ٹریول کر کے پہنچ جاتی ہے۔ کیسے؟ جب انسان کسی کے متعلق محبت سے سوچتا ہے، محبت کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو انسان کے وجود کے اندر سے ایک اورا بنتا ہے، ایک انرجی بنتی ہے۔ یہ انرجی انسان کے وجود سے خارج ہوتی ہے اور جا کے اگلے بندے کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کسی کو دعا دیں گے تو اگلا بندہ سنور جائے گا، اگر آپ کسی کو بد دعا دیں گے تو اگلا بندہ اجڑ جائے گا۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بد دعا لگتی ہے، یہ تو مانتے ہو نا، یہ کس چیز کو فالو کرتی ہے؟ کسی بندے کے ساتھ زیادتی کرو نا، کسی بندے کے ساتھ ظلم کرو اور امریکہ چلے جاؤ، وہ اگر بد دعا دے گا نا تو امریکہ میں بھی آپ کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ کیسے پہنچے گی وہ بد دعا؟ وہ بد دعا اس کے اندر سے نکلے گی، اس کے اندر ایک ایسی چیز، ایسی بے چینی، ایسی نیگیٹو وائبس پیدا ہوں گی جو نکلیں گی، اور جا کے ایک اسپیسیفک پرسن جس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے اس کو جا کے وہ اٹریکٹ کرے گی اور اس کو اجاڑ کے رکھ دے گی۔ یہ کیسے ٹریول کر کے گئی؟ اسلام کے اندر ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس کو بعض ایکسپرٹ جو ہے لا آف اٹریکشن بھی بول دیتے ہیں، لیکن یہ لا آف اٹریکشن نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے جو پوری کائنات میں ورک کرتا ہے۔ اسلام کے اندر تصوف جو ہے نا، پوری کی پوری بیسڈ اس چیز کے اوپر ہے۔ تصوف میں جو مرشد کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ انسان جب اس کے بارے میں سوچتا ہے، پیغمبر، مرشد، اللہ کے ولی، نیک لوگ، متقین، صالحین، وسیلہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ انسان جب کسی کے بارے میں سوچتا ہے، کسی اللہ والے کے بارے میں سوچتا ہے، کسی نبی پیغمبر کے بارے میں سوچتا ہے، سرکار دو عالم کے بارے میں سوچتا ہے، تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے نا۔ وہ فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے دماغ کے اندر سے ایک چھوٹی وائب نکلتی ہے، آپ خدا کو یاد کرتے ہو تھرو سرکار دو عالم، تو ایک چھوٹی وائب نکلتی ہے، وہ جا کے ایک اسٹرانگ وائب اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے اس کو۔ وہی وائب، جو اسٹرانگ وائب، جو اسٹرانگ ہو رہا ہے، جو ایک پورے کا پورا گروپ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ اسی تھرو، اسی کنیکشن کے تھرو اللہ تعالیٰ کی ذات کا سارا سسٹم کام کر رہا ہے، دعا بھی، بد دعا بھی، نیکیاں بھی، ہر شے۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب نیکی کو تولے گا تو نیکی کیسے تولے جائے گی؟ کوئی پتھر ہے، کوئی لوہا ہے، کوئی وزنی شے جس کو تول لیا جائے گا؟ نہیں۔ یہ وہی سسٹم ہے جس سسٹم کے تھرو انسان کی سوچ نے ٹریول کرنا ہے۔ کیسے؟ ہر شے رابطے میں، کنیکشن ہے انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ایک کنیکشن، ایک روحانی کنیکشن موجود ہے۔ مثال ہے کہ میں اگر ایک نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ایک درخت عطا کرتی ہے، دوسرے کو ایک محل عطا کر دیتی ہے، تیسرے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پورا ایک جنت ہی عطا کر دیتی ہے، اس کے سارے گناہ ایک نماز کے بدلے معاف کر دیتی ہے۔ اب میرا اعتراض بن جائے گا کہ نماز تو میں نے بھی پڑھی تھی، مجھے صرف ایک درخت کیوں ملا؟ دوسرے کو محل مل گیا، تیسرے کو پوری جنت مل گئی، تو اللہ اس اعتراض کو کیسے دور کرے گا؟ اب کوئی ظاہری چیز تو ہوگی نہیں جو مجھے اللہ لا کے دکھا دے گا۔
اس نے شدت سے نماز پڑھی نا جس کی وجہ سے اس کو محل ملا، تو اس کی شدت کو میں کیسے محسوس کر پاؤں گا؟ کوئی تو سسٹم ہوگا نا جس کے تھرو اللہ مجھے بھی مطمئن. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ ہر کوئی جان لے گا، کوئی شک باقی نہیں رہے گا. کسی کو شک باقی نہیں چھوڑنا اللہ نے. مجھے شک باقی نہیں رہے گا. اگر مجھے ایک درخت مل رہا ہے نا تو مجھے تو پتا ہے کہ میری نماز میں شدت اتنی تھی، مجھے درخت مل گیا، لیکن اگلے کو محل کیوں مل رہا ہے؟ اس کی شدت کو کیسے ناپا جائے گا، کیسے تولا جائے گا؟ میرا اور اس کا کنیکشن بحال ہے روحانی. مجھے اللہ دکھائے گا، مجھے فیل کروائے گا. وہ جو سسٹم ہے نا جو اس دنیا میں آج بھی موجود ہے، جس کے تھرو سوچیں، یادیں، دعائیں ٹریول کرتی ہیں، وہی سسٹم اس وقت بھی کام کرے گا. اور مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے تو ایویں ٹکریں ماری ہوں جس کی وجہ سے چلو شکر ہے اللہ کا، اللہ مجھے ایک جو ہے نا وہ درخت عطا کر دیا. لیکن اگلے بندے نے تو جس طریقے سے نماز پڑھی ہے، جس شدت سے نماز پڑھی ہے، جس حالت میں نماز پڑھی ہے، میری نماز تو اس کے کہیں پاس کو بھی نہیں ہے. میں اس کی شدت کو فیل کر جاؤں گا، تبھی میرا اعتراض ختم ہوگا. اور اس کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ تیسرے بندے کو ایک پوری کی پوری جنت کیوں عطا کر دی. اس کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا. یہ جو سسٹم اللہ کی ذات نے بنایا ہوا ہے نا، یہ سسٹم اسی چیز کے تحت نیکی کو بھی تولا جائے گا. اللہ کہتا ہے نا تولوں گا، تو تولے گا اللہ کیسے؟ کوئی پتھر نہیں ہے جس کو تولا جائے گا. ایک انویزیبل چیز ہے، ایک شدت ہے، اس کو بھی اللہ تول دے گا. تو سسٹم کام کرتا ہے. وہی سسٹم آج بھی موجود ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں. جیسے ایک ماں ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، کہیں دور اس نے بیاہ دی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، تو ماں گھر بیٹھی بے چین ہو جائے گی. اس کو مارا گھسیٹا جا رہا ہے، اس کے بچے چھین لیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. کوئی ماں کو بتا تو نہیں رہا، لیکن گھر بیٹھی ماں کو جو ہے نا وہ بے چینی ہو جاتی ہے. وہ بے چینی ٹریول کر کے کیسے آ گئی؟ کسی نے بتایا نہیں. بے چینی ٹریول کر کے کیسے آ گئی؟ وہ ٹریول اسی پیٹرن کو فالو کرتی ہے، اسی تھرو وہ ٹریول کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. اسی پیٹرن کو جو ہے نا، اسی سسٹم کو ہماری دعائیں بھی فالو کرتی ہیں. اگر ایک مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کر لیتی ہے. ہم کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں میری قبول ہو گئی ہے. ایک ہندو دعا کرتا ہے، اس کو بھی مل جاتی ہے، تو کیا وہ بھی اللہ عطا کر رہا ہے؟ ایک عیسائی، ایک یہودی دعا کرتا ہے تو اس کی بھی قبول ہو جاتی ہے، کیا اللہ عطا کرتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. اس سسٹم میں تمام دعائیں ٹریول کرتی ہیں. جس کی دعا میں شدت زیادہ ہوگی وہ زیادہ شدت سے نکلے گی اور جا کے سملر چیز کو اٹریکٹ کر کے اسے عطا کر دے گی. یہ سسٹم کے تھرو دعائیں ٹریول کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کسی کی دعا کو اپنے کانوں سے نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک سسٹم بنا دیا ہوا ہے. اس سسٹم میں ہر شے ٹریول کرتی ہے. اس سسٹم میں جو لوگ موجود ہیں نا، وہ عام لوگوں کے لیے سسٹم بنایا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ان میں سے چنتا ہے. جب ہدایت کی بات آتی ہے نا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں چن لیتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ چنے گا تو اللہ اس وقت تقدیر جو اس سسٹم کو فالو کرتی ہے، سوچ اس سسٹم کو فالو کرتی ہے. ایک انسان ہے وہ بدی کی طرف جاتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سسٹم سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے کہ یہ بدی کی طرف جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو چن کر سیدھے رستے پہ لگا دیتا ہے. اس سسٹم کے اندر اللہ اس وقت مداخلت کرتا ہے اور چنتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا کر دیتا ہے. ادروائز وہ اسی سسٹم کا حصہ رہے گا، اسی سسٹم میں وہ چلے گا. تو یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنا دیا ہوا ہے، جس سسٹم کے تھرو ہر شے چل رہی ہے. بعد اس کو لا آف اٹریکشن بولتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چیز ہے کہ انرجی خارج ہوتی ہے اور انرجی اٹریکٹ کر لیتی ہے. بھائی پورے کا پورا انسان، پورے کا پورا پہاڑ جو ہے نا ہمارے اسلام میں ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا تھا آصف بن برقی، یعنی قرآن گواہ ہے اس کا. وہ پہاڑ کس طریقے سے ٹریول ہو گیا تھا. وہ ٹریول ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے اگر انسان اپنی ذات کو سمجھ جائے. انسان کی ذات بہت گہری ہے. مولا علی علیہ السلام نے کیا بولا تھا کہ میں زمین کے رستے سے آسمان کے رستوں کو بہتر جانتا ہوں. کتنا گہرا ہے انسان. مولا علی علیہ السلام اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو ہے جی، وہ معراج پہ گئے. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہمیں شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، ایسی شہادت نہیں ملتی کہ وہ بھی گئے. نہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام بول رہے ہیں کہ میں آسمان کے رستوں کو بھی بہتر جانتا ہوں. وہ کیسے؟ وہ اپنی ذات کو جانتے تھے. وہ اپنی ذات پر، انسان پر مکمل عبور رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بہت گہرا بنایا ہوا. اور یہ جو چیز ہے نا کہ انسان کی سوچ ٹریول کر کے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، یہ تو بہت چھوٹی اور کامن سی چیز ہے. یہ تو ٹیلی پیتھی اور لا آف اٹریکشن والے بھی مان لیتے ہیں. اسلام اس سے بات بہت آگے تک لے جاتا ہے.